کہ ہم اپنے اندر کیسے جان سکتے ہیں یا ہم اپنی سیلف اویئرنیس کیسے کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اپنے آپ کا ایکس رے کیسے کر کے دیکھ لے کہ یار اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ خراب چل رہی ہے اور وہ کیوں چل رہی ہے. اس میں جیسے سب سے امپورٹنٹ جو سیلف اویئرنیس کا پروسیس ہے نا سر، وہ سٹارٹ ہوتا ہے انٹروسپیکشن سے. انٹروسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کا باطنی مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں. اب یہ دو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر اتنا سیلف سفیشینٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنی ٹریننگ یا بیسک لیول کا نالج آپ کے پاس ہے اور آپ انٹروسپیکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر جھانکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جیسے اگر آپ کو نفس کے بارے میں پتہ ہے کہ نفس امارہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا نیڈز ہیں، اس کی نیچر کیا ہے، اسی طریقے سے نفس لوامہ کیا ہے، اس کی کیا ڈائنامک ہے، وہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے کہ انسان کی جو ٹرانسگریشن یا ریفائنمنٹ ہے اس میں. اسی طریقے سے تھرڈ جو ہے نفس مطمئنہ ہے، جسے جو ہے نا اطمینان سکون والا روح بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک الٹیمیٹ سیلف فلفلمنٹ ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے. تو جب آپ کے پاس بیسک لیول کا نالج ہے تو انٹروسپیکشن تو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھ کے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، اپنا سیلف اسیسمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بیسک لیول نالج نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے جو آپ کو انٹروسپیکشن میں فیسیلیٹیٹ کر سکے کہ آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے تو کیسے جھانکنا ہے، آپ کی مورل انوینٹری کیسے بن سکتی ہے، آپ اپنے کیریکٹر میں ڈیفیکٹس کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اپنی لائف، اپنی عادات، اپنے سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ، تو وہ آپ کی اسیسمنٹ انٹرپریٹیشنز آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے، جس سے ایک اچھے طریقے سے انسان اپنا ایک اچھا محاصرہ کر سکتا ہے، ایک اچھا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا اور اس کے اندر ڈیفیکٹس کیا ہیں. جب آپ اپنے ڈیفیکٹس ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ جو ہے اپنے ریلیجیس یا اسپرچول بلیف سسٹم کے ساتھ لنک اور ایفیلیٹ کر لیتے ہیں، تو بہت حد تک یہ آپ کے لیے ریزیلینٹ ثابت ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی زندگی میں مسائل سے اچھے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. کیوں کہ آپ کو ابھی فوکس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم میں، اس سچویشن میں آپ کے پاس ایگزیکٹ ایک جو ہے نا وہ ایگزامپل کیا ہے، مورل ایگزامپل کیا ہے، آپ کے ایک ریلیجیس ایگزامپل کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ریلیجیس نالج ہے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ جو پروفٹس گزرے ہیں، پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی زندگیوں میں آزمائشیں، مسائل رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں آزمائش میں کیا نمونہ پیش کیا ہے، ان کا ایک کیا بیہیویئر تھا اس وقت. تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ اس بیہیویئر کو کاپی کرنے کی یا اس کو اپنے اندر ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں بہتر ہونے کی، کوشش کریں اپنے دین کو سمجھنے کی. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ایک اسپرچول بلیف جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی اگر بلیف سسٹم نہیں ہے نا، عقیدے اگر خراب ہیں، یعنی کہ آپ کی جو بیس جو ہے، اگر بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پوری اسپرچولیٹی خراب ہوگی. کیوں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے چیز پہ، آپ کو یقین ہی نہیں ہے اپنے رب پہ، آپ کو یقین ہی نہیں ہے خود پہ. آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو آپ کے جو ریلیجیس جو اسپرچولیٹی ہے وہ آپ میں بہت کم ہو چکی ہے. اور آپ پھر یقین کرتے کس کو ہے؟ تو ڈیفینیٹلی ریسورسز کو. تو آپ خوش ہیں، آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ محفوظ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں. آپ فیوچر سے متعلق خوش ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں. آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے. پھر آپ اسباب پہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بلیف جو آپ کا بنا ہوا ہے وہ اسباب سے ریلیٹڈ بنا ہوا ہے. پرسپیکٹو آپ کا ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے، پیراڈائم. اور اگر یہ کسی وجہ سے اسباب ختم ہو جائیں تو ختم ہوں گے نا، کیونکہ ریسورسز آر لمیٹڈ. کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ سوچ لیں نا، آپ ایک نمبر رکھ لیں، آپ ایک دولت کا، ویلتھ کا، کسی بھی ریسورس کا، ریسورسز جتنے بھی آپ اگر مائنڈ میں رکھتے ہیں ان کا ایک نمبر رکھ لیں. ایک نمبر ہوگا نا، ٹریلین ہے، 1 ٹریلین ہے، آپ کوئی ایک نمبر آپ رکھ لیں اور ہر روز اس سے وڈرا کرنا شروع کریں، اس سے ختم کرنا، کم کرنا شروع کریں، اس کا استعمال شروع کریں. ریسورسز ختم ہو جائیں گے.